المرسلین ایک باب باندھا گیا ہے۔ آپ مسلم شریف کی حدیث ہو یا بخاری شریف کی حدیث ہو اور دیگر بھی حدیث مصطفیٰ کی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے ہر ایک کتاب میں ایک الگ باب باندھا گیا۔ کہیں نماز کے تعلق سے ہے، کہیں غسل کے تعلق سے ہے، کہیں تیمم کے تعلق سے ہے، ایسے ہی الگ الگ۔ کہیں اہل بیت کرام کی فضیلت ہے، کہیں انبیاء کرام کی فضیلت ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں، کتابوں میں، ایسے ہی مشکات المصابیح میں بھی حدیث ہے، اور وہ باب سید الانبیاء والمرسلین۔ جو مشکات پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں میری میلاد کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے مقرر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے میرے مقرر فرشتوں جاؤ جہاں میرے محبوب کے میلاد کی محفل ہے اس جگہ پر رحمت کے شامیانے کو تان دو۔ اللہ کے مقرر فرشتے رحمت کے اس شامیانے کو تان دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک اس جگہ پر میرے میلاد کی محفل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ سے برائیوں کو بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرات، یہ مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور ان کے نواسوں کی محفل ہے۔ جو لوگ گھر پہ بیٹھے تھے سوچتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، لیکن جو مشکات کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا تو وہ فضیلت اس جگہ کے لیے ہے جہاں مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہوئی۔ چوراہے پر بیٹھ کر کے سننے والا سن رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے وہ چوراہے کی فضیلت نہیں بتائی گئی۔ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ گھر میں بیٹھنے والے انسان کے لیے نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں میرے میلاد کی محفل ہوتی ہے، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس جگہ پر رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ ابھی میاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں آنا چاہتے ہو، ذکر امام حسین میں آنا چاہتے ہو تو میری گزارش ہے کہ آپ ذکر امام حسین میں آؤ۔ حقیقت میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ امام اہل سنت سچی رضا، پیارے رضا سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام اہل سنت
سچے رضا فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مسا دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مسا دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل ابھی برادر اکبر علی جناب اشعار شاعر اسلام قسمت علی صاحب کی تلشی پوری بہت ہی بہترین انداز میں نعت و منقبت کے اشعار کو پڑھا اور آپ حضرات نے سماعت۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ چند اشعار منقبت کے ضلع بلرامپور کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر بیت التصاحی بلرامپوری نے لکھا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں ملاحظہ فرما لیں۔ کلمہ توحید ہے ری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے ری شہادت اے حسین، کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ یقین مانے پیارے، کربلا کی دھرتی پر جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی، یقیناً وہ حق و صداقت یعنی باطل، حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی تھی۔ حق پر کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے امام حق پر تھے کربلا کی دھرتی پر، اور حق پر نہ ہوتے تو قسم خدا کی صدیاں گزر گئی ہے، آج امام حسین کا نعرہ لگایا جاتا ہے، صدیاں گزر گئی ہے، حسینی اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ صداقت بتا رہی ہے میرے امام کی، کربلا کی دھرتی پر میرے امام حق پر تھے اور آج ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سنیں، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سنیں کہ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اس نام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اس نام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اس نام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اس نام کو، وہ رہے گا تا ابد، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت
اے حسین وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور مقطع سن لیں کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی۔ بیکل اتساہی بلرام پوری نے کہا بھی تھا ایسے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے، شری دت گنج میں ان کے بیٹے ابھی رہتے ہیں بیکل اتساہی کے، انہوں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ میرے ابا جان نے اس وقت کہا تھا کہ یقیناً مجھے امید ہے، مجھے اس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ ہم نے جو کلام لکھا ہے منقبت، اس منقبت کے ذریعے امام حسین سے میری محبت ہے، اور اس منقبت میں جو آخری اشعار ہے محبت والی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہی محبت حسین ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یہ بیکل اتساہی بلرام پوری نے کہا تھا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں، اور یہی محبت ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ سنیں، حال میرا کچھ بھی ہو پھر بھی عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو پھر بھی عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو پھر بھی عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو پھر بھی عقیدہ ہے یہی، کیا بخشوائے گی مجھے، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کی گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ میرے امام حسین نے ایک رات مانگی تھی، میرے امام نے ایک رات مانگی تھی، عمر صاحب سے، عمر صاحب مجھے ایک رات دے دی، کس لیے؟ رب کی عبادت کے لیے، رب کی تسبیح و تحلیل کے لیے، رب کی کبریائی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نوافل کی ادائیگی کے لیے، نانا جان کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حق کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ بتا رہی ہے میاں، قسم خدا کی آپ نے جو رات مانگی تھی، اللہ اکبر، رات گزر رہی ہے، امام پاک نے اس رات کو گزاری ہے عبادت و ریاضت میں، اس رات کو گزاری ہے تسبیح اور تحلیل میں، رات تک کوئی سی گزری ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے لاڈلے حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے، اے میرے لاڈلے علی اکبر میدان کارزار میں جاؤ، میرے لاڈلے علی اکبر میدان میں جاؤ، میدان کا نقشہ ملاحظہ کر کے آؤ، میدان کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خیمہ حسینی سے آپ کے لاڈلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے پیارے۔ اللہ اللہ، تاریخ بتا رہی ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے سے نکل کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں،
میدان میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سپاہیوں کا دستہ لگا ہوا ہے، یزیدی سپاہی کوہرام مچائے ہوئے ہیں، یزیدی سپاہی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کچھ ایسے یزیدی سپاہی ہیں جو نہر فرات پر ان کا پہرا لگا ہوا ہے، اور یزیدی سپاہیوں سے آواز آتی ہے، حسین ابن علی کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی کا قطرہ نہ پہنچنے پائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی اکبر نے میدان کارزار میں دیکھا تھا ایک ایسی نقاب پوش خاتون ہے، اللہ اکبر، جو چہرے کو ڈھک کر کے میدان کارزار سے کنکریاں اٹھا کر کے اپنی دامن میں رکھ رہی ہے، اٹھا کر کے اپنی آنچل میں رکھ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھ کر کے وہ اس طریقے سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آخر یہ خاتون کون سی ہے جو پورے طریقے سے رات کا عالم گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون رات کے حصے میں میدان کربلا کی دھرتی پر ہے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون چہرے کو ڈھک کر کے نقاب پوش ہے۔ اللہ اللہ، وہاں کے کنکریوں کو چھوٹے چھوٹے ذرات کو اٹھا کر کے اپنی آنچل میں رکھ رہی ہیں، اسے اٹھا کر کے اپنی دامن میں سمیٹ رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر کے اپنے بابا کے پاس پہنچے۔ خیمے حسینی میں حضرت علی اکبر پہنچتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا ہے، اے بیٹے علی اکبر، تم میدان کارزار میں گئے تھے، جنگ کے میدان میں گئے تھے، اے میرے لاڈلے علی اکبر، ذرا میدان کا نقشہ بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ سپاہی شور مچا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے یزیدی سپاہی خوشیاں منا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے سپاہی پہرا لگائے ہوئے پر۔ اے بابا جان، لیکن انہی میں ایک چیز عجب دیکھا ہوں، اے بابا جان، میں نے ایک ایسا منظر وہاں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امام پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے علی اکبر بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کیسا عجب منظر تم نے ملاحظہ کیا ہے، وہ کیسا عجب منظر تم نے دیکھا ہے؟ امام پاک فرماتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اکبر تاریخ بتائی ہے، آپ نے کہا ہے اے بابا جان، اس کربلا کی دھرتی پر اس وقت سے جنگ کے میدان میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، نقاب پوش خاتون ہے، اے بابا جان، جو وہاں کی ذرات کو اٹھا کر کے اپنی دامن میں رکھ رہی ہے، وہاں کی کنکریوں کو اٹھا کر کے اپنی دامن میں رکھتی ہے۔ اے بابا جان، چہرے سے میں نے کچھ نہیں پہچانا، اے بابا جان چہرہ بند تھا، اے بابا جان چہرہ ٹکا ہوا تھا، اے بابا جان چہرے پر نقاب داری ہوئی تھی، اے بابا جان میں نے سیدھے کی منظر دیکھا ہے کہ وہ خاتون اس کربلا کی اس ذرات کو اٹھا کر کے اللہ اکبر اپنی دامن میں اسے اٹھا کر کے رکھ رہی ہے، کنکریوں کو اٹھا کر کے اپنی آنچل میں رکھ رہی ہے۔ امام پاک جب سنتے ہیں اللہ اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے امام رو رہے ہیں۔ امام پاک کو روتے ہوئے حضرت علی اکبر نے دیکھا ہے تو کہا بابا جان آپ رو کیوں رہے؟ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم نے تو جنگ کے میدان کا واقعہ جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، ہم نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ وہ خاتون جو نقاب پوش ہے اپنی آنچل میں رات کے عالم میں، اے بابا جان اس رات کو اس کنکریوں کو اٹھا کر کے اپنی آنچل میں رکھ رہی ہے، یہی تو ہم نے دیکھا ہے، یہی تو ہم نے بتایا ہے۔ اے بابا جان آخر آپ رو کیوں رہے؟ بابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی میرے لاڈلے علی اکبر، تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے جنگ کے میدان میں جس خاتون کو تم نے دیکھا ہے، جنگ کے میدان میں جس خاتون کو تم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے ذرات کو اٹھا کر کے اپنی دامن میں رکھ رہی ہے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھا کر کے اپنے آنچل میں سمیٹ رہی ہے، اے میرے لاڈلے علی اکبر، وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے
بلکہ میری ماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا تمہاری دادی زہرا ہے۔ امام پاک رو کر کے کہتے میرے لاڈلے، وہ میری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو کربلا کی دھرتی پر آ کر کے جنگ کے میدان سے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اٹھا کر کے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھا کر کے میری ماں اپنی دامن میں رکھ رہی ہے، میری ماں اپنی آنچل میں رکھ رہی ہے کہ ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، میرے قاسم کو شہید کیا جائے گا، ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہوگی اور محمد کو شہید کیا جائے گا، ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، اب علم بردار کو شہید کیا جائے گا، علی اکبر کو شہید کیا جائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو میری امی جان اٹھا رہی ہے، اللہ کر رہی ہے کہ اس ذرات سے، ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے میرے لاڈلوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان کے جسم میں یہ چھوٹے چھوٹے ذرات نہ چھوے، یہ خونی منظر، یہ کربلا کی زمین، یہ جنگ کے میدان کے چھوٹے چھوٹے کنکریاں میرے لاڈلوں کے جسم میں نہ لگے۔ حضرات، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تاریخ بتا رہی ہے، رات کا حصہ گزر رہا ہے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت میں اپنی وقت گزار رات گزار رہے ہیں، تسبیح و تحلیل میں رات گزار رہے ہیں، رب کی کبریائی میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبح کی سفیدی نمودار نماز فجر کے لیے امام پاک نے علی اکبر کو تیار کیا ہے۔ بیٹے لاڈلے علی اکبر، اذان دو۔ اذان دی گئی ہے کہ امام حسین نے نماز پڑھی۔ حضرات، ادھر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، ادھر کیا جالیہ دیکھا جاتا ہے، جنگ کے میدان سے یزیدی سپاہی خوشیاں منا رہے تھے، گھوڑوں کے ٹپوں کی آواز آ رہی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے، یزیدی سپاہیوں سے چیخو پکار آپ کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت زینب نے کہا بھیا دیکھے تو صحیح، یہ ظالم یزیدی کس طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہے، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ امام پاک نے فرمایا بہن زینب صبر کرو، بہن زینب صبر کرو، اس لیے کہ ہم صابرہ کی بیٹی اور بیٹی ہے، میری ماں خاتون جنت نے صبر کیا، اے بہن زینب ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں نانا جان کی اسلام کی حقانیت کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے، نانا جان کی شریعت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دیں گے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ حضرات محترم، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر عمر سعد کے پاس پہنچتے ہیں، اے عمر سعد اب بھی وقت ہے، اے عمر سعد اب بھی صلح کر لے، اے عمر سعد ابھی ایمان جا۔ عمر سعد نے کہا ہے اے حسین ابن علی، اے نواز رسول، اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر دینا ہو تو دے دو، یزید کی بیعت کر لو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آ کر کے یزیدی سپاہیوں میں آخری خطبہ دیا تھا، آخری بیان دیا تھا، رس پڑھی تھی، اللہ اکبر، اس وقت تاریخ بتا رہی ہے میرا کہ یزیدیوں کے دل میں حسین اعظم کی محبت بس، یزیدیوں کے دل میں حسین اعظم کی محبت بس رہی تھی، لوگوں کے دل میں میری حسین کی محبت آئی۔ اسی وقت حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو یزیدی سپاہیوں میں تھے، میاں تاریخ بتا رہی ہے
کہ حر کی دل کی دنیا بدل رہی ہے. انہیں یزیدی سپاہیوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا یزید حر کو اور میرے حر کو کہا تھا اے حر میں نے تمہیں اس طریقے سے کبھی نہیں پایا, آخر کیا معاملہ ہے؟ تمہاری بہادری کو لوگ جانتے ہیں, تمہاری بہادری کا ڈنکا بجتا ہے. اے حر بتاؤ تو صحیح آج تم سوچ کیا رہے ہو؟ اے حر بتاؤ تو صحیح تمہارے دل میں خیال کیا ہے؟ اس وقت حضرت حر نے کہا تھا اے لوگوں سنو, میری نظر کے سامنے ایک طرف جنت دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف جہنم دکھائی دے رہی ہے. حسین اعظم کی طرف ہمیں جنت نظر آ رہی ہے اور یزید کی طرف ہمیں جہنم نظر آ رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کو حاصل کرنا. حضرت حر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے بھیڑ لگائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بارگاہ میں پہنچے. کہا نواز رسول حسین اعظم مجھے معاف کر دیجیے, میں ہی وہ ہوں کہ جو 1000 سپاہیوں کا دستہ لے کر کے تو ایزیبیشن پر پہنچا تھا اور میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا. اے حسین اعظم مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ کے ساتھ میں اس طریقے سے غداری کرے گا, مجھے معلوم نہیں تھا یہ ظالم آپ کے اس طریقے سے پیش آئیں گے. اے نواز رسول مجھے معاف کر دیجیے, میں کیا بخش جاؤں گا, کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تاریخ بتا رہی ہے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے حر جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو, اس لیے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور تو جہنم سے آزاد ہے. حضرات محترم, حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حسین اعظم کی غلامی کو قبول کیا ہے. حسین اعظم کی غلامی قبول کرنے کے بعد ادھر نقارہ بجایا گیا. عمر سعد بدبخت نے خیمے حسینی میں سب سے پہلے تیر پھینکی اور اپنی سپاہیوں سے کہا اے میری سپاہیوں گواہ رہنا, جب عبید اللہ ابن زیاد پوچھے, جب یزید پوچھے گا تو بتا دینا کہ خیمہ حسینی میں اگر سب سے پہلے کسی نے تیر چلائی ہے تو وہ عمر سعد ہے. حضرات محترم, تاریخ بتا رہی ہے میاں ادھر نقارہ بجا دیا گیا, جنگ کا اعلان کر دیا گیا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بارگاہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دے دیجیے, میں میدان کارزار میں جاؤ, جنگ کے میدان میں جاؤ, مجھے لڑائی کے لیے اجازت دے دیجیے. حضرات محترم, تاریخ بتا رہی ہے میاں ادھر سے اعلان کیا جاتا ہے اے حسین ابن علی جو تمہارے اندر تجھ میں جو سب سے زیادہ بہادر ہو وہ میرے مقابل میں بھیجو. میرے دوستو, تاریخ بتا رہی ہے حضرت امام حسین حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑی کو ایڑ لگاتے ہیں. لگانے کے بعد میں اب میدانی کارزار میں آتے ہیں. اللہ پر یزیدیوں کو معلوم تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کیا ہے, یزیدیوں کو معلوم تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کی مار کیا ہے. میرے عزیز, حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جب آپ نے چلائی ہے, اللہ اکبر, لوگ بھاگتے نظر آتے ہیں, آپ کے مقابل میں کوئی نہیں آ رہا ہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلا رہے ہیں, لوگوں کی سریں قلم ہوتے جا رہے ہیں, سر تن سے جدا ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر, تاریخ بتا رہی ہے میاں کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانی کارزار میں تلوار چلا رہے, یزیدی سپاہیوں میں گھس گئے. آپ نے تلواریں چلائی اور ادھر سے نیزے برسائے گئے, ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی, نیزے برسائے گئے, نیزے لگے. اللہ اکبر, حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آ گئے. میاں زمین پر آ گئے. یزیدی سپاہیوں سے آواز آتی ہے حسین اپنی جان سار کے داش کو لے جاؤ.
امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان خارزار میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو لیتے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کربلا کی دھرتی پر بہت سارے جانثاروں نے، حضرت وہب بن عبداللہ دکیہ کلبی نے، اللہ پر تاریخ بتا رہی ہے کہ جن کی شادی ہوئی ابھی سادہ دن نہیں گزرے تھے، 15 دن گزرے تھے، جن کی ماں نے کہا تھا اے میرے لاڈلے آج حسین اعظم میدان خارزار حسین اعظم آج مصیبت میں گرفتار ہے، میں چاہتا ہوں کہ حسین اعظم کی غلامی میں رہ کر کے اسلام کی حقانیت کے لیے، دین اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دو۔ حضرات انہوں نے اپنی ماں کی اجازت سے اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی، امام پاک رضی اللہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بارگاہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، حسین اعظم رضی اللہ عنہ مجھے اجازت دے دیجیے، میں میدان خارزار میں جاؤں، میں جنگ کے میدان میں جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دوں آپ کے نانا جان کے دین کے لیے، اور میں جامع شہادت نوش کر لوں۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت وہب بن عبداللہ دکیہ کلبی کو اجازت دی۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے، وہ اجازت لے کے میدان خارزار میں جاتے ہیں، اللہ کو پر تلواریں چلائی گئی ہے، نیزے برسائے گئے ہیں، اللہ کو پر تاریخ بتا رہی ہے میاں تیروں کی بارش کی گئی ہے، دونوں طرف سے تلواریں چلائی جا رہی ہیں، اللہ اللہ۔ حضرت وہب بن عبداللہ دکیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جامع شہادت نوش فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی دھرتی پر ان جانثاروں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے میاں ایک ایک کر کے اس کربلا کی دھرتی پر اللہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، انہیں اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے۔ اور یہی سارے منظر کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی۔ آپ حضرات سو رہے ہیں میرے بھائی، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین، بول دیجیے یا حسین، یا حسن، یا حسین۔ اب جب بغل میں کوئی سوتا ہوا نظر آئے گا تو تھوڑا ان کو جگانے کی کوشش کیجیے گا، جگانا آپ کا کام ہے، کیسے جگائیں گے وہ جانے۔ پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسین اعظم کی بہن یہ سارے منظر کو دیکھ رہی، سارے منظر کو ملاحظہ کیا زینب نے، اللہ اکبر، یہ کے پاک کی گلے نے کربلا کی دھرتی پر اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ آج میرا بھائی حسین اس کربلا کی دھرتی پر مصیبت میں ہے، آج میرے بھائی حسین اعظم پر اتنی پریشانی آئی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا ہے بھائیا آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے دونوں لاڈلوں کو دولہا بنا کر کے میدان خارزار میں بھیجوں۔ بھائیا مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے دونوں لاڈلوں کو میدان خارزار میں بھیجوں۔ محمد اور امام حسین نے کہا میری بہن زینب میں تمہیں کیسے اجازت دوں، میری بہن زینب میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، میری نظر کے سامنے تمہارا گود خالی ہو جائے گا۔ اے بہن زینب میں اس کے لیے تیار نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے حضرت زینب
واپس ذرا دیکھو اللہ اکبر، کربلا کی دھرتی پر ایک بھائی مصیبت میں گرفتار ہے، حسین اعظم پر مصیبت آ پڑی ہے، وہ بہن زینب ہے اللہ اکبر اپنے بھائی حسین اعظم کے لیے اپنے لاڈلے اپنے بیٹے محمد کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، وہ زینب ہے دولہا بنا کر کے میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور وہ راضی ہے۔ اے میرے بھائی آپ اجازت دے دیجیے، میرے بھائی آپ اجازت دے دیجیے، امام پاک نے فرمایا اے بہن زینب یہ مجھ سے گوارا نہیں، یہ میری نظر کے سامنے تمہارا گود خالی ہو جائے اور مولا محمد کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا ہے بھیا میں نے نانا جان کا فرمان مجھے یاد آیا، نانا جان کا فرمان پاک ہے، نانا جان کا ارشاد پاک ہے۔ نانا جان نے فرمایا الصدقۃ رجل البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اے بھائی جان میں اپنے لاڈلے اونا محمد کو دولہا بنا کر کے میدان کارزار میں بھیجنا چاہتی ہوں، رب کی پیاری بارگاہ میں انہیں میں صدقے کے طور پر پیش کرتی ہوں، اور رب کی پیاری بارگاہ میں حضرت زینب نے میں حسینی سے دعا کی تھی رب قدیر میرے ان لاڈلوں کی قربانی کو قبول فرما لے، میرے ان لاڈلوں کے صدقے کو قبول فرما لے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلوں کو جب کہتی کہ میں انہیں صدقہ بنا کر کے پیش کرتی ہوں رب کی بارگاہ میں، امام حسین حق کے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن زینب کو اجازت دی ہے، اے بہن زینب تم نے نانا جان کی فرمان کو سنایا، تم نے صدقے کی نیت کی، اے بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں لاڈلوں کو دولہا بناتی امامہ شریف باندھتی، اللہ اکبر تلوار دیتی ہے، امام پاک نے امامہ باندھا، باندھنے کے بعد حضرت زینب کے لاڈلے تیار ہو گئے، دولہا بن گئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں دے دی گئی ہے ہاتھ میں۔ حضرت زینب کہتی ہے میرے لاڈلو جاؤ حضرت سکینہ کو آخری سلام کرو، جاؤ بیمار زین العابدین کو آخری سلام کر لو، جاؤ علی اکبر کو سلام کر لو، جاؤ علی اصغر کو سلام کر لو، دکھ رسیدہ خواتینوں سے سلام کر لو، اپنے مامو جان کو سلام کر لو۔ حضرات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد دکھ رسیدہ خواتینوں کو سلام کیا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، عزت زینب رو رہی ہے، امام پاک زینب کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری بہن زینب کا گود خالی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو۔ زینب نے کہا میرے لاڈلو جاؤ اپنی مامو جان کو آخری سلام کر لو، غم حسینی اللہ اکبر اونو محمد نے اپنے مامو جان کے پاس آخری سلام پیش کرنے کے لیے گئے، اے مامو جان میرے آخری سلام کو لے لو۔ آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب حضرت زینب کے لاڈلے پہنچے ہیں، امام پاک نے اپنے بانجوں کو سینے سے لگایا ہے اور سینے سے لگا کر کے پیشانی کو چوما ہے، امام پاک نے ان کے سر پر اپنے دستے پاک کو پھیرا ہے اور صبر کی دعائیں دی ہے، اے میرے بانجوں تو نانا جان انتظار کر رہے ہیں، ابھی جامع شروف شہادت نوش کرو گے، نانا جان کے مقدس دستے پاک سے ابھی
جامع کوثر پیو گے تمہاری ساری پیاس ختم ہو جائے گی، سارا بھوک ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماموں جان کی پیاری بارگاہ سے سلام کر کے دعائیں لے کر کے حضرت سہیل کے لاڈلے پہنچے اپنی امی جان کے پاس۔ امی جان اپنے لاڈلے کے آخری سلام کو قبول فرما لو۔ آج یہ تیرا بیٹا کربلا کی دھرتی پر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، میدان کارزار میں جا رہا ہے۔ اے امی جان میرے آخری سلام کو لے لو۔ جیسے کہنا ہوتا ہے حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت زینب رونے لگی، رو کر کے سینے سے لگایا ہے، پیشانی کو چوما ہے اور دعائیں دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کی حقانیت کے لیے، نانا جان کی شریعت کے لیے نکل پڑے ہیں خیمے حسینی سے، میدان کارزار میں پہنچے ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے، جیسے ہی پہنچے ہیں امر شاہ جانتا تھا ان کا مقام کیا ہے، امر شاہ جانتا تھا ان کی افضلیت کیا ہے، امر شاہ جانتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کے رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہے، اور علی کے گھر کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے امر شاہ کو معلوم تھا وہ چھوٹا بچہ نہیں بلکہ شیر ہوتا ہے۔ امر شاہ کو امر شاہ نے کہا ہے میرے سپاہیوں انہیں چھوٹا مت سمجھنا، ان کے ہاتھوں میں جو چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں ایسے انہیں مت دیکھو، بلکہ یہ علی کے گھر کے لاڈلے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، یہ علی کے گھر کے شیر ہیں۔ امر شاہ نے کہا ہے تین بچوں کو گھیرو اور گھیرنے کے بعد میں تینوں کی بارش کرو، ان بننے سے برساؤ۔ میں تاریخ بتا رہی ہے حضرت امن محمد اپنی تلوار لیتے ہیں، امر شاہ وقت گردن اڑانا چاہتے تھے، کچھ ہی بچ گیا تھا ورنہ امر شاہ کے نارے جہنم ہوتا۔ امر شاہ بدبخت نے سپاہیوں کو للکار کر کے کہا اے میرے سپاہیوں یہ چھوٹے بچے مت دیکھو انہیں بلکہ چاروں طرف سے گھیر کر کے نیزوں کی بارش کرو۔ حضرت زینب کے لڑکوں پر تیروں کی بارش کی گئی، نیزے برسائے گئے، تلواریں چلائی گئی۔ تاریخ بتا رہی ہے میاں گردنیں کٹی گئی، لیکن جب نیزے برسائے گئے اون و محمد زمین پر آ گئے، زمین پر آ گئے۔ امر شاہ نے آواز دی ہے اے حسین بن علی آؤ میدان میں آؤ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے لاڈلے اون و محمد کے لاش کو لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں، میدانی کارزار میں اپنے لاڈلوں کو اپنے بھانجوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ ان بھانجوں نے جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ایک ایک جانثاروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے کربلا کی دھرتی پر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاسم جن کی عمر ابھی 19 سال ہے، وہ قاسم جو حسن مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں، وہ قاسم جن کا رشتہ حضرت امام حسین کی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ سے لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم دیکھ رہے تھے کہ آج میرے چچا جان مصیبت میں گرفتار ہیں، میرے چچا پر مصیبت آ پڑی ہے، میں چاہتا ہوں اسلام کی حقانیت کے لیے، نانا جان کی شریعت کے لیے، دین کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کروں، جامع شہادت نوش فرما لوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان کے پاس آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت دے دو، اے چچا جان مجھے اجازت دو،
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسن مصطفیٰ کہ تم لاڈلے ہو، اے قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ حضرات محترم تاریخ بتا رہی ہے حضرت قاسم اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر آپ بار بار اصرار کر رہے تھے، بار بار اجازت طلب کر رہے تھے، بار بار آپ پوچھ رہے تھے، امام پاک اجازت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ جاتی ہے میرے بابا جان نے مجھے ایک تعویذ دی تھی اور میرے بابا جان نے کہا تھا اے قاسم جب میرا بھائی حسین کسی مصیبت میں گرفتار ہو، میرا بھائی حسین جب کسی پریشانی میں ہو، میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ علیہ قاسم اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، اپنے بابا جان کی وہ تعویذ یاد آ جاتی ہے کہ حضرت قاسم نے کہا میرے بابا جان نے مجھے وہ تعویذ دی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولی۔ تعویذ کھولتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے میرے لاڈلے قاسم، جب تمہارے چچا پر کوئی مصیبت آئی، تمہارا چچا جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اے قاسم اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا۔ میرے بھائی حسین کے لیے اپنی جان کو جان مت سمجھنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان حسن مصطفیٰ کی تحریر کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس تحریر کو حسین اعظم کی پیاری بارگاہ میں لے کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا میرے چچا جان یہ دیکھیے ابا حضور کی تحریر ہے، یہ ابا حضور کی تحریر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی جان کی تحریر کو دیکھا میرے حسین نے کربلا کی ترتیبات تو اپنے بڑے بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ حسن مصطفیٰ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت امام حسین رونے لگے اور آپ نے فرمایا اے میرے لاڈلے قاسم، میرے بھائی نے بہت پہلے اس تحریر سے تمہیں اجازت دے دی ہے، اب میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ میرے بھائی نے تمہیں اجازت دے دی، اب میں نہیں روک سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اللہ پر امامہ شریف مانتے ہیں، ذوالفقار لیتے، اللہ پر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ دکھ رسیدہ خواتینوں کو سلام کرتے ہیں، اپنی پھوپھی کو سلام کیا ہے، اپنے چچا جان کو سلام کیا ہے۔ سلام کرنے کے بعد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار لے کر کے میدان میں پہنچے ہیں۔ اللہ پر جب جنگ کے میدان میں حضرت قاسم پہنچے ہیں، اللہ اللہ تاریخ بتا رہی ہے پیارے یزیدی سپاہیوں پر کوہرام مچ گیا کہ آخر یہ کون ایسا شخص ہے پیارے اللہ اکبر۔ تاریخ بتا رہی ہے امام قاسم کا چہرہ چمک رہا تھا اور امام قاسم کا چہرہ مشابہ مصطفیٰ تھا۔ کہنے والوں نے کہا ہے یہ قاسم یہ کون ہے، آخر یہ آنے والا کون ہے؟ ایک ایسی قمیص حضرت امام قاسم نے پہن گئی تھی اللہ اکبر جس سے بدن کا حصہ چمک رہا تھا، اور کہنے والوں نے میدان کارزار میں کہا تھا آخر یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امام قاسم نے اس وقت جنگ کی میدان میں آپ نے فرمایا میرا نام قاسم ہے، میرے بابا کا نام حسن ہے اور میرے دادا علی المرتضیٰ ہے۔ میرے دادا جان علی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار ہے، اللہ اکبر، جنگ کے میدان میں آپ اعلان کرتے ہیں اے احمد صاحب تجھ میں جو نامی گرامی پہلوان ہو وہ مجھے میری مقابل میں بھیجے۔ اے احمد صاحب ہے تجھ میں نامی گرامی کوئی پہلوان جو بھیج۔ میں تاریخ بتا رہی ہوں کہ کوئی آپ کے مقابل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں خوف تھا، انہیں معلوم تھا 3 دن سے جو پانی بند کر رکھے تھے یزیدی سپاہی، انہیں پتا تھا اگر خیمے حسینی میں ایک
بوند بھی پانی کا قطرہ پہنچ جائے گا تو پھر ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، یہاں سے پھر ہم واپس نہیں جا سکتے۔ ان کے دل میں خیال آ گیا تھا کہ اگر ان کو اگر زیر کیا جا سکتا ہے تو اسی چیز سے پانی بند کر دیا جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو تر رہتے ہیں بن پانی کے جو تر رہتے ہیں جو تر رہتے ہیں بن پانی کے مرجھایا نہیں کرتے، جو تر رہتے ہیں بن پانی کے مرجھایا نہیں کرتے۔ امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار للکار رہے ہیں، کوئی تیار نہیں۔ آپ نے اپنی گھوڑے کی ایڑ کو ایڑ لگائی ہے اور گھوڑے کو یزیدی سپاہیوں میں گھسا دیا ہے، تلواریں چلائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کی تلوار چل رہی ہے۔ میاں تاریخ بتا رہی ہے آپ نے ایک ایک کر کے لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، پھر نارے جہنم کر دیا، سروں کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو پیاس ستاتی ہے، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، اپنے پیارے چچا حضرت امام حسین کو آواز دی ہے، اے چچا جان العطش العطش، اے چچا جان مجھے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، حضرت امام قاسم نے جب کہا ہے اے چچا جان مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ جو یزیدی سپاہی نظر آتے ہیں اگر مجھے ایک گھونٹ بھی پانی کا پانی مل جائے تو اے چچا جان یہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، حضرت امام حسین نے کہا تھا اے میرے لاڈلے قاسم میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا پیارے امام پاک اگر کربلا کی زمین کو وہ کر لگا دیتے تو کربلا کی دھرتی سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ امام پاک اگر آسمان کو اشارہ فرما دیتے تو یہ سارا اشارہ کرنے کے بعد آسمان سے پانی آ جاتا، لیکن یہ ساری چیزیں حکم ربی تھی، رب کا حکم تھا اور ایک امتحان تھا۔ امام حسین کا کربلا کی دھرتی پر امتحان تھا۔ امام پاک نے فرمایا میرے لاڈلے قاسم جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد تم نانا جان کی مقدس ہاتھ دستے پاک سے جام کوثر پیو گے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ خیمے حسینی سے پھر واپس آ گئے۔ تاریخ بتا رہی میاں آپ جب آتے ہیں پھر آپ نے للکارا ہے، آواز کی ہے اے مرساد، ہے کوئی تم میں نامی گرامی پہلوان جو میرے مقابل میں آئے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ امر سعد بدبخت نے یوسف پہلوان سے کہا اے یوسف پہلوان جاؤ قاسم کے مقابل میں جاؤ۔ یوسف پہلوان نے کہا اے امر سعد اس بچے کے مقابل میں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے شہر میرے نام کا شعرا مصر میں عراق میں دمشق میں ہوتا ہے، میرے بازوی کا ڈنکا ہوتا ہے، میری تلوار کی مار اور اس کی کاٹ کا لوگ ذکر کرتے ہیں، اور اس چھوٹے کے بچے کے مقابل میں تو مجھے بھیجنا چاہتا۔ اور سب پہلوان نے کہا میرے بیٹے بھی جائیں گے اور تھوڑی دیر میں ابھی دیکھنا قاسم کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ حضرات تاریخ بتا رہی ہے اور سب پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، اور جیسے ہی بڑا بیٹا پہنچا سے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا چاہتا تھا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھانے کے بعد میں آپ نے اپنی تلوار سے فوراً ہی یوسف پہلوان کے بڑے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یوسف پہلوان اس ساری منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں گیا۔ جیسے ہی وہ حضرت قاسم پر تیر چلانا چاہے تھا، تیر پھینکا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے
اپنی تلوار سے اس کے تیر کو ناکام کر دیا، اس کے وار کو ناکام کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی تلوار جو اس کی تھی، ارزق پہلوان کے بڑے بیٹے کی تھی، اسی تلوار سے حضرت قاسم نے ارزق پہلوان کے دوسرے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر، ارزق نے تیسرے بیٹے کو بھیجا۔ اب جیسے ہی وہ پہنچا، حضرت قاسم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالی دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، بدبخت، تو مجھے گالی دے گا؟ تو کیا جانتا ہے کہ تو نے مجھے گالی دی ہے تو میں تجھے گالی دوں گا؟ نہیں، اہل بیت نبوت کی یہ بات نہیں ہے۔ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی دیکھ میں تیرا جواب کیا دیتا ہوں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے وہی تلوار اٹھائی ہے، اللہ اکبر، اس تلوار سے اس پہلوان کے تیسرے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور وہ بھی کنارے جہنم ہو گیا۔ چوتھا بیٹا ہے، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے بھائیوں کو ایک ایک کر کے یہ قاسم ان کے سر کو تن سے جدا کر رہا ہے، اور جو پہلوان دیکھ رہا ہے، اس نے اپنے چوتھے بیٹے کو کہا، جاؤ قاسم کے مقابل میں، جاؤ قاسم کے مقابل میں جاؤ۔ اور جو پہلوان کا چوتھا بیٹا پہنچا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں، اللہ اکبر، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امام حسن مصطفیٰ کے لاڈلے نے وہ تلوار اٹھائی ہے، اور اسی تلوار سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان کے چوتھے بیٹے کے سر کو سے جدا کر دیا۔ اب ارزق پہلوان دیکھ کر کے دور سے بالکل پریشان تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ میرے چار بیٹے تھے، چاروں کو قاسم نے سر کے تل سے جدا کر دیا۔ عمر صاحب سے کہتا ہے، اب میں اس بچے کے مقابل میں جا۔ جیسے ہی پہنچا ہے ارزق پہلوان حضرت قاسم کے مقابل میں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اے قاسم، تم تو میں سے تم بچے ہو اور مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا ہے، اے ارزق پہلوان، جو اپنی آپ کو نامی گرامی پہلوان شمار کیا جاتا ہے، کیا تو کہتا ہے میرے نام کا ڈنکا اے رات اور تمیز میں ہوتا ہے، میرے شعرا کا ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں میرے بہادری کے نام کو لوگ یاد کرتے تھے۔ تو کہتا ہے اپنی آپ کو میں طاقتور ہوں، ارے میری نظر کے سامنے تو تیری حیثیت مچھر اور مکھی کی طرح بھی نہیں ہے، میری نظر کے سامنے تیری حیثیت تو مچھر اور مکھی کی طرح نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو نامی گرامی پہلوان کرتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں تو اتنے میں ارزق پہلوان دل میں لا اٹھا، جل بھولنے لگا، اس کے چہرے بدلنے لگے گرگٹ کی طرح، یہ چھوٹا سا بچہ اور مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اللہ پر تلوار اٹھاتے، اور اٹھانے کے بعد میں جیسے ہی آپ نے تلوار اٹھائی، ارزق پہلوان دیکھتا ہے، کہتا ہے، اے قاسم، یہ تلوار تو میری ہے، یہ تلوار تو میری ہے، تمہیں یہ تلوار کیسے ملی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، حضرت قاسم نے کہا، اے ارزق پہلوان، یہ تلوار تیری ہے، تیرے بیٹے سے میں نے لی ہے، اور اسی تلوار سے میں نے تیرے بیٹوں کو کنارے جہنم کیا ہے، اور اسی تلوار سے میں تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا۔ حضرات، جب اتنا کہنا ہوتا ہے تو اور دل ملا اٹھا ارزق پہلوان۔ اب وہ تلوار نکال لیا، اور تلوار نکالنے کے بعد میں حضرت قاسم پر وار کرنا چاہتا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، ارزق ہے، اپنے آپ کو تو بہت بہادر سمجھتا ہے، بہت طاقتور سمجھتا ہے، لیکن تجھے اتنی بھی تمیز نہیں کہ گھوڑے کی زین کو کیسے کسی جاتی ہے۔ ذرا اپنے گھوڑے کی زین کو صحیح کر لے،
اپنے گھوڑے کے لگام کو صحیح کر لے. تو کہتا ہے میں بہادر ہوں, میں طاقتور ہوں. ارے تجھے تو گھوڑے کی سین کسنی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے جا رہے اور جو پہلوان تھے ایسے ہی اپنے گھوڑے کی طرف چھو کر کے دیکھتا ہے کہ لاؤ اپنے گھوڑے کی سین کو صحیح کر دو. حضرت قاسم نے اسی کی تلوار سے اللہ اکبر اور جو پہلوان کے سر کو تن سے جدا کیا ہے اس کا سر جا کر کے الگ گرتا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدانی کارسا جنگ کا میدان ہے. آپ نے پھر فرمایا اے مرساد اب بھی تجھ میں جو نامی گرامی پہلوان ہو ان کو بھیج میرے مقابل. تاریخ بتا رہی ہے پیارے امر صاحب نے اپنی سپاہیوں سے کہا ہے اے میرے سپاہیوں ایک ایک کے حضرت قاسم کے مقابل میں مت جانا, اس لیے ان کے رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہے, یہ علی کے لاڈلے ہیں. انہیں نہیں جانتے ہو یہ کتنی طاقتور ہے, انہیں نہیں معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کتنے بہادر ہے. اگر ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو چاروں طرف سے گھیر لو, نیزے کی بارش ہو, تیروں کو چلاؤ, تلواریں چلاؤ تاکہ قاسم کو زخمی کر دو, قاسم کو شہید کر دو. اللہ اکبر. چاروں طرف سے نیزے برسائے گئے, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہے, تلواریں چلائی جا رہی ہے. اسی میں ایک ایسا بدبخت جس کا نام شیش بن اسد تھا, اللہ اکبر, اس نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ایک تیر چلائی. حضرت قاسم کے سینے پر تیر چلائی اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر آ گئے. جب حضرت قاسم زمین پر آئے ہیں اپنے چچا جان کو آواز دی, اے چچا جان, اپنے لاڈلے قاسم کو اٹھایا. امر سال پر وقت نے آواز دی, حسین اپنے بھتیجے قاسم کو لے جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے آتے میدان میں پہنچے, اپنے لاڈلے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرمائی, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات اس سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں حضرت عباس علم پرکار. یہ کہ بات کی گئے کربلا کی دھرتی پر جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں. اسلام کی حقانیت کے لیے, دین کی تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. حضرت عباس علم بردار جو قافلہ کے علم بردار کے سپہ سالار تھے, دکھ رسیدہ خواتینوں پر نظر دوڑاتے کہ ان کے دودھ سے, ان کے پستان سے دودھ خشک ہو چکا. چھوٹے سے بچے 6 ماہ کے علی اصغر رہے, اللہ اکبر, حلق سوکھا جا رہا ہے, کربلا کی زمین ہے, زبان ان کی خشک ہو چکی ہے, ہاتھ اور پیر کو زمین پر حضرت علی اصغر مار رہی. چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ ہے, آ کر کے اپنی چچا جان سے کہا ہے میرے چچا جان دیکھو تو صحیح مجھے پیاس لگی. اے چچا جان دیکھو تو صحیح, سکینہ کا حلق سوکھ چکا ہے, بیمار زین العابدین کا حلق سوکھ
اللہ اکبر، امام پاک کی پیاری بارگاہ میں پہنچے ہیں، کہا ہے میرے بھائی حسین مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں ان ظالموں کے پاس جاؤں، نہر فرات سے پانی سکینہ کے لیے۔ اے بھائی حسین میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہی ہے، یہ چھوٹا سا لاڈلا علی اصغر بھوک اور پیاس کی شدت میں رہ کر کے اس کا گلا سوکھ چکا ہے، اس کی زبانیں خشک ہو رہی ہے۔ اے بھائی حسین آزاد دیکھو تو صحیح، ننھا سا بچہ علی اصغر اپنے ہاتھوں پاؤں کو زمین پر مار رہا ہے۔ اے بھائی جان ذرا دیکھو تو صحیح، سکینہ کا حلق سوکھ رہا ہے، بیمار زین العابدین کا حلق سوکھ رہا ہے۔ اے میرے بھائی جان دیکھے تو صحیح، رسیدہ خواتینوں کے پستان سے تو جو خشک ہو چکے ہیں، میرا لاڈلا علی اصغر بھوک سے پریشان ہے۔ آپ اجازت دے دیجیے مجھے میدان کارزار میں جانے کے بعد مجھے نہر فرات پر جانے کے لیے کہ میں ان ظالموں کے پاس جاؤں اور اپنی سکینہ کے لیے پانی لے کر کے آؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے میرے بھائی عباس تم چلے جاؤ، میرے قافلے کا علم بردار میرے بھائی عباس اس قافلے کے علم بردار کون ہوگا؟ میرے بھائی عباس اس قافلے کا علم کون اٹھائے گا؟ اے عباس علم بردار میرے بھائی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی پیاری بارگاہ میں کہا ہے میرے بھائیا مجھے اجازت دے دو، میرے بھائی مجھے اجازت دے دو، میں وعدہ کیا میں نے وعدہ کیا ہے سکینہ سے، یہ سکینہ مجھے اجازت مل جائے گی میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا ہوتا ہے حضرت امام حسین نے کہا ہے اے بھائی عباس علم بردار میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حق کے امام حسین نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عباس علم بردار ہے، مشکیزے کو دائیں ہاتھ میں لٹکاتے ہیں، تلوار لیتے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ عباس علم بردار حضرت سکینہ کو بلا کر کے کہتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ میرا چچا تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے، اے سکینہ گھبرانا نہیں، ابھی تیرا چچا تیرے لیے پانی لے کر کے آئے گا، تو پانی سے پیے گی۔ اے بیٹی سکینہ پریشان مت ہو رہا، اے بیٹی سکینہ مت گھبرانا۔ حضرت عباس علم بردار ہے، اللہ اکبر، حضرت سکینہ کو تسلی دی ہے، حضرت سکینہ کو بتایا ہے، حسین اعظم سے اجازت مانگی ہے، میرے عباس علم بردار ہے، مشکیزہ لیتے ہیں، تلوار کو لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علم بردار ہے، اللہ اکبر، آپ میدان کی طرف نکل چکے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ آواز آ جاتی ہے یزیدیوں کی طرف سے، ہمارے ساتھ بدبخت نے کہا ہے وہ دیکھو عباس علم بردار مشکیزہ لے کر کے آ رہے ہیں، نہر فرات سے پانی لے کر کے جائیں گے۔ اپنے سپاہیوں کو امر سعد نے آواز دے دی ہے اے میرے سپاہیوں مکمل طریقے سے تیار ہو جاؤ، نیزے تیار کر لو، تیروں کی بوچھار کرنا، تلواریں چلانا، ایک بوند بھی پانی کا قطرہ عباس علم بردار کو مت لے کر کے جانے دینا۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے، حضرت عباس علم بردار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، نیزے اٹھائے جا رہے ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہے۔ تاریخ کا وہ اوراق اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ بتا رہی ہے میاں حضرت عباس علم بردار ہے اس وقت میدان میں پہنچے تھے، اللہ اللہ آپ کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے کہ مولی اور گاجر کاٹا جا رہا ہے، ایسے ہی اس وقت کربلا کی دھرتی پر حضرت عباس علم بردار کی تلوار چل رہی تھی اور یزیدی سپاہی کی گردن کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ
نیزوں کی بارش کی جا رہی تھی، تیر چلائے جا رہے، تلواریں چلائی جا رہی تھی، لیکن حضرت عباس علمبردار نے وعدہ کیا تھا سکینہ سے، میری بیٹی سکینہ میں تمہارے لیے پانی لے کر کے آؤں۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، حضرت عباس علمبردار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، نیرے پر رات پر پہنچ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، اللہ کو اکبر تاریخ بتا رہی ہے میاں اپنے مشکیزے میں پانی بھرا ہے، آپ مشکیزے میں جیسے ہی پانی بھرتے رہے، آپ نے اپنے چلوں میں اپنے ہاتھ میں پانی اٹھایا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اس ہاتھ کو شیلوں کو پانی کو منہ کے قریب کر کے جیسے ہی حضرت عباس علمبردار نے اپنے منہ کے قریب پانی کو کیا ہے، اللہ اللہ دکھ رسیدہ خواتینوں کی یاد آ جاتی ہے، پھر ماں ننھے علی اصغر کی یاد آ جاتی ہے، علی اکبر کی یاد آ جاتی ہے، حضرت سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، حضرت شیر بانو کی یاد آ جاتی ہے، حضرت زینب کی یاد آ جاتی ہے، حضرت بیمار حسین اللہ میر کی یاد آ جاتی ہے، اپنے بھائی حسین آدم کو یاد کر لیتے ہیں، حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں وہ میرے بھائی پیاسے ہیں، اے عباس تو کیسے پانی پیے گا، اے عباس تو کیسے پانی پیے گا۔ حضرات حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پانی لے کر کے نہر فرات میں ڈال دیا، نہر فرات میں ڈال دیا ہے، اور یہ دنیا والوں کو حضرت عباس علمبردار نے بتا دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو عباس علمبردار نے میدان کربلا کی دھرتی پر خود نہر فرات کو پانی پلایا ہے۔ عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے اس کے منہ کو پانی کے قریب کرتے کہ گھوڑا پانی پیے، گھوڑا بھی کچھ کھایا نہیں، گھوڑا بھی کچھ پیا نہیں، گھوڑے کے منہ کے پانی کے گھوڑے کے منہ کو پانی کے قریب کر کے گھوڑے نے اپنے منہ کو ہٹا دیا۔ وہ حسین اعظم کا وفادار تھا، اہل بیت نبوت کا وفادار تھا، میاں وہ جانور کا جانور جس کے دل میں حسین اعظم کی محبت تھی، جس کے دل میں اجل نفوس قدسیہ کی محبت تھی، جس کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت تھی، یہ کیسے کربلا کی دھرتی پر جانور تھے، وہ کیسے پرندے تھے کہ جنہوں نے امام پاک کو پانی بند کر دیا، ایک فوٹ بھی پانی کا قطرہ نہیں سکنے دیا، وہ کیسے پرندے تھے۔ حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کے منہ کو جب پانی کے قریب کیا، اللہ اکبر، گھوڑے نے اپنے منہ کو ہٹا لیا، گھوڑے نے حضرت عباس علمبردار کو بتایا اے میرے آقا عباس علمبردار، میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں کہ جنگل میں حسینی کے لوگ پیاسے ہو، میرا آقا جب پیاسا ہو تو اس کا غلام کیسے پانی پی سکتا ہے۔ گھوڑے نے نہر فرات کی دھرتی سے کربلا کی زمین سے بتا دیا ہے کہ میرے دل میں حسین اعظم کی محبت ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے اپنے مشکیزے کو داہنے ہاتھ میں لٹکایا، بائیں ہاتھ سے آپ تلوار چلا رہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، امر شاہ بدبخت نے اعلان کر دیا سپاہیوں میں، اے میرے سپاہیوں، حسین ابن علی کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی کا قطرہ نہ پہنچنے پائے،
ایک بھی دودھ بھی پانی کا قطرہ نہ پہنچے پائے. اگر ایک بوٹ بھی پانی کا قطرہ حسین کے سینے میں پہنچ گیا تو یاد رکھنا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے اور ہم یہی قتل کر دیے جائیں گے. حضرات اعلان کر دیا گیا نیزوں کی بارش کو, تیرے چلو, مشیطے کو چلنی کر دو, پورا پانی یہی گر جائے لیکن حسین کے سینے میں پوری پانی کا قطرہ نہ پہنچنے پائے. اللہ اکبر. نیزوں کی بارش کی جا رہی ہے, تیریں چلائی جا رہی ہیں, تلواریں چلائی جا رہی ہیں. ایک ایسا بدبخت جس کا نام زرارہ ہوتا ہے, اس نے پیچھے سے وار کیا, حضرت عباس علم بردار کے داگنے بازو پر داگنا بازو شہید ہو جاتا ہے. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لٹکاتے ہیں اور اسی بائیں ہاتھ سے آپ تلوار چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. تلواریں چل رہی ہیں, نیزے برسائے جا رہے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ اسی ایک ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ تلوار چلا رہے ہیں, اسی بائیں ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ بھی لٹکا رکھا ہے. ایک بدبخت جس کا نام نوفل بن یوسف ہوتا تھا, اس ظالم نے حضرت عباس علم بردار کے بائیں بازو پر وار کرتا, بایاں بازو بھی آپ کا شہید ہو جاتا ہے. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشکیزے کی رسی کو اپنے منہ سے دباتے ہیں, دانت میں پھنساتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایر لگاتے ہیں, گھوڑے کی رفتار کو بڑھاتے ہیں, اس کی تیزی کو بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. حسینی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سینے سے حضرت سکینہ باہر کھڑی دیکھ رہی تھی. میرا چچا عباس علم بردار وعدہ کر کے گیا تھا, اے سکینہ گھبرانا نہیں, اے سکینہ پریشان مت ہونا, اے سکینہ ابھی تیرا چچا تیرے لیے پانی لائے گا. اس سارے منظر کو حضرت سکینہ دیکھ رہی. اللہ اکبر. جب حضرت عباس علم بردار کو لڑکھڑاتے ہوئے حضرت سکینہ نے دیکھا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عباس علم بردار کو دیکھا کہ میرے بھائی عباس علم بردار لڑکھڑا ہے. گھوڑے پر نیزے برسائے گئے. میاں ایک بدبخت ظالم حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزے پر وار کیا اور وہ تیر حضرت عباس علم بردار کے مشکیزے کو چھید کر کے آپ کے سینے میں جا کر کے مشکیزہ کا پانی پورا پٹ کر کے زمین پر گر گیا. مشکیزہ پٹ کر کے زمین پر پورا پانی جب گر جاتا ہے, اللہ اکبر. حضرت عباس علم بردار پر نیزے کی بارش کی گئی, تیروں کی بارش کی گئی ہے, تلواریں چلائی گئی ہے. حضرت عباس کے سینے پر تیر ماری گئی ہے, وہ تیر آپ کے سینے میں بے بس ہو جاتا ہے. حضرت عباس علم بردار اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر آ جاتے ہیں. اللہ اللہ. آپ نے اپنے بھائی جان کو آواز دی ہے, اے میرے بھائی جان حسین. اپنے بھائی عباس علم بردار کو اٹھا لیا. امر صاحب نے آواز دی ہے, اے حسین اپنے بھائی عباس علم بردار کے لاش کو لے لو. ابھی حضرت عباس علم بردار کی آنکھیں نہیں لگی تھی, آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی. حسینی اعظم ہے. اللہ اکبر. آپ میں سے میدان کارثار میں پہنچے, اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار کو
کو جیسے ہی اپنے گود میں لیتے ہیں ان کے لاشیں مبارک کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک قسم کے حصے کو اٹھاتے ہیں، تیروں کی بارش کی گئی ہے، نیزے چلائے گئے ہیں، گھوڑوں کو دوڑائے گئے ہیں، حضرت عباس علم بردار پر حضرت عباس علم بردار کو حسین اعظم نے دیکھ کر کے کہا تھا، اے میرے بھائی حسین، آج میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بھائی عباس اب تمہارے بعد میرے قافلے کا علم کون اٹھائے گا، تمہارے پاس میرے قافلے کا علم بردار کون ہوگا؟ حضرت عباس علم بردار نے آخری وقت میں اپنے بھائی حسین اعظم سے کہا تھا، سنیں اسی نقشے کو نے کیا خوب کہا ہے کہ بولے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، بولے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، ارے کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، اللہ اکبر، ابھی حضرت عباس علم بردار کی آخری کی بند ہوئی ہے، حضرت عباس علم بردار نے اپنے بھائی جان سے کہا ہے، اے بھیا حسین اعظم میری بیٹی سکینہ سے بتا دینا، لاڈلی سکینہ سے کہہ دینا، اے سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، اس لیے کہ تمہارے چچا نے پانی لینے کے لیے تم سے وعدہ کر کے گئے تھے، اے میری بیٹی لاڈلی سکینہ تیرا چچا عباس علم بردار تیرے لیے پانی لائے گا، پانی پلائے گا۔ حضرات یہ کہہ کر کے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لگ گئی ہیں، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ بتائیں اور آگے شروع کریں، بولیے سننا آپ کو ہے، سنانا مجھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث نعمت پر میں کہہ رہا ہوں، خدا کا فضل ہے، چاہے 3 گھنٹہ بولنا ہو چاہے 4 گھنٹہ بولنا ہو، الحمدللہ میں بولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھائی آپ سننے کے لیے تیار ہوں۔ تیر شہادت، ایک حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ اور امام انشاءاللہ الرحمن آگے کو گفتگو، آگے کی شہادتیں کل مکمل 8 بجے وقت مقررہ پر یہ جشن امام حسین رضی اللہ عنہ رچائی اور بسائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ٹھیک 8 بجے صبح ٹھیک 8 بجے وقت پر پہنچے اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچ کر کے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ کل ہی کی وہ تاریخ کی جس میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت ہوئی۔ ایک مسئلہ سن لے بس میری بات، دیکھیے 10ویں محرم الحرام بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں کا الحمدللہ میں 16 سال سے تقریر کرتا ہوں مابعد کربلا کی سے، اور اس سے پہلے بہت ساری تقریریں میری ہوئی ہے، اعدادیہ ہی سے میں کرتا ہوں۔
میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ لوگ 10ویں محرم کو کیا کرتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں بناتے. دیکھ لیجیے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، تو یہ مت کہنا کہ مولوی آ کر کے اپنے گھر سے بات بتا رہا ہے، اپنے گھر کی باتیں لے کر کیا. نہیں، میں حوالہ بھی دوں گا، کتاب بھی بتاؤں گا، اور سنیں. 10ویں محرم کو ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے. 10ویں محرم کو جھاڑو نہیں لگاتے، اور 10ویں محرم کو لوگ کپڑا نہیں پہنتے ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں میلے کچیلے. کہتے ہیں کہ یہ 100 کا دن ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرا ذرا سوچو، 100 کس کو کہتے ہیں؟ اٹھاؤ العقائد النبویہ، پھر فتاوی رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب ہے، اور الملفوظ شریف، اس میں بھی ذکر ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان نے بہار شریعت میں فرمایا، اور احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سرکار نے خود فرمایا. اس کو بھی دیکھنا ہوگا، آ کر کے میرے پاس دیکھ لے گا. الحمدللہ میرے پاس کتابیں موبائل پہ موجود ہیں. سنیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 100 کے ایام صرف 3 دن ہے. 3 دن. بیٹا باپ کے لیے 100 کرے تو 3 دن، بیٹا اپنی ماں کے لیے 100 کرے تو 3 دن، بہن کے لیے کرے تو 3 دن، میاں بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر کرے تو 3 دن. یہ 4 مہینہ 10 دن تک جو حکم ہے عورت کے لیے وہ عدت کے لیے. اور سے سنیے گا، 4 مہینہ 10 دن جو حکم ہے عورت کے لیے کہ وہ پردے میں رہے. پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک معتکف رمضان شریف کے مہینے میں روزے رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف کرتا ہے 10 دن، جس طریقے سے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے چہرے کو غیر لوگ نہ دیکھ پائیں، اس کی آوازوں کو نہ سن پائیں، ضروریات دین کی باتیں کرے، اس کے بعد لفظ باتیں نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ معتکف کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ معتکف کے لیے. ایسے ہی عدت میں رہنے والی عورت 4 مہینہ 10 دن تک جو حکم شرع ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ عورت رہے تو وہ اس کی عدت ہے. اور 3 ہی دن صرف حکم ہے کہ وہ 100 3 دن صرف حکم ہے کہ وہ 100 کر سکتی ہے. اب 3 دن کے علاوہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کے غم میں 100 کیا یا شوہر کے غم میں بیوی نے 100 کیا، تو صحیح بات ہے اپنے بھائی دو صحیح بات کے غم میں 100 کیا، اس کے علاوہ تو یہ ناجائز ہے، یہ بیکار ہے، یہ درست نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا، کیسے غم کا مہینہ؟ محرم الحرام. آپ لغت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، فیروز اللغت اٹھاؤ، یا آپ المنجد اٹھاؤ، یا آپ القاموس الجدید اٹھاؤ. یہ لغت کی کتابیں عربی کی ہے، اردو کی ہے. سنیں، محرم الحرام، محرم الحرام کا معنی ہوتا ہے حرمت والے مہینے. لوگ کہتے ہیں حرمت والا مہینہ ہم بھی کہتے ہیں، جیسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں. غور سے سنیے گا، مسجد حرام کہتے ہیں یعنی حرمت والی مسجد ہے نا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، ان دونوں کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. میاں
وہ حرمت والی مسجد ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو محرم الحرام کہا گیا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ حرمت والا مہینہ یہ شوق کا مہینہ نہیں ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھا جاتا ہے جو غم کرتے ہیں کہ بھیا تم کیوں غم کرتے ہو، تو کہتے ہیں امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے غم کرتے ہو، امام حسین کے لیے تم غم منا رہے ہو۔ ارے ان کی زندگی کا ظہور جب اللہ رب العزت اپنے قرآن میں دے رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کریں، جو قتل کیے جائے، تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، انہیں رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ میاں کتنی صدیاں گزر چکی ہے، الحمدللہ میرے امام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت یہ غم کس کے لیے ہے؟ 3 دن تک غم ہے، 100 کے لیے ہے، لیکن آج ہمارے گھر کی بہو بیٹی، آج ہمارا بھائی بولتا ہے کہ غم ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غم کے کوئی ایام نہیں، غم کے کوئی ایام نہیں ہے۔ جو آج محرم الحرام شریف کے مبارک مہینے میں لوگ غم مناتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس محرم الحرام شریف کے مہینے میں نہیں کرتے، لیکن میاں سب کچھ ہماری شریعت میں حکم ہے کہ کر سکتے ہیں، سب کچھ حکم ہے کہ کر سکتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو آج ہمارے لوگوں میں رائج ہے کہ نہیں کر سکتے، ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہاں وہی چیز نہیں کر سکتے ہیں جو چیز شریعت مصطفیٰ میں ناجائز ہو، وہ ہر مہینے کے لیے حکم ہے، محرم الحرام کے لیے نہیں، ہر مہینے کے لیے حکم ہے۔ جو شریعت میں ناجائز و حرام ہے وہ چیز آپ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ جھاڑو نہیں لگاتے، جو لوگ کھانا نہیں بناتے، جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے، یہ سمجھے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ ہے، یہ ساری چیزیں ایک جہالت ہے، اور جہالت کی رسموں کو اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قدم مبارک سے کچلا تھا۔ آخری خطبہ میرے آقا دے رہے تھے، اپنے قدم مبارک کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے حرکت جنبش کیا۔ صحابہ کی نظر پڑی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ آج اپنے قدم مبارک کو آپ جنبش دے رہے ہیں، اپنے قدم مبارک کو آپ ہلا رہے ہیں، حرکت نہیں کر رہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ جہالت کی جتنی رسمیں ہیں آج میں ان تمام رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے کچلتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دین اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو جہالت کی رسمیں ہیں، یہ جو خرافات ہیں، ان چیزوں کو ختم کریں۔ آپ گھر میں جھاڑو لگائیں۔ آقا عیسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، آقا فرماتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے، النظافت نصف الایمان، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صفائی ہی آدھا ایمان۔
پاکی کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آدھا ایمان، صفائی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں آدھا ایمان۔ اور آج ذرا بتائیں، ہم 3 بار جھاڑو نہیں لگاتے، چولہا نہیں جلاتے، کھانا نہیں بناتے، یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ جہالت۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ان چیزوں کو ختم کریں اور اسلام کی بتائی ہوئی باتیں، شریعت کی بتائی ہوئی باتیں جو ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 1 گھنٹہ 39 منٹ بولیں گے۔